خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل با مطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تنجیل اس کے 12ویں باب سے بیان۔ ایک دن فقیوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ تب فقہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم آہستہ آہستہ لتوریائی سال کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم 31ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور اس کے بعد 3 اتوار ہیں، اور تیسرے اتوار کو ہم یسوع بادشاہ کی عید منائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے لتوریائی سال کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا آمد کا پہلے اتوار کے ساتھ ہم نئی لتوریائی سال کا آغاز کریں گے۔ کیونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو تلاوتیں جو ہے ہماری توجہ جو ہے وہ مرکوز کرواتی ہیں مسیح خداوند جو قیامت اور زندگی ہے، آخرت کی بات کریں، اس کے بعد اس دنیا سے بعد میں کیا ہوگا، اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ آج تینوں تلاوتیں بیان کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ جماعتی زبور بھی آج جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، اس میں بھی بار بار اسی بات پر غور کیا گیا ہے، جب اس نے کہا کہ اے خداوند میری قوت میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ بات پیار کی ہے۔ پیار کس کو کرنا ہے؟ خدا کو۔ عہد عتیق میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، مقرر کیا، اور انہیں بنی اسرائیل کو جب مصریوں کی غلامی سے نکالا تو اس نے موسیٰ کو مقرر کیا۔ موسیٰ کی قیادت اور رہنمائی میں اس کے معاون جو تھے ہارون، جو اس کا چھوٹا بھائی، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح وہ ان باتوں کو یاد کرواتا ہے، اور خدا جو ہے موسیٰ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھجواتا ہے،
اور موسیٰ جا کر انہیں کیا کہتا ہے؟ سن اے اسرائیل. یہ تثنیہ شرح میں ہم پڑھتے ہیں سن اے اسرائیل. یہ ایک بہت بڑا حکم ہے عہد عتیق میں جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیا. اور کیا لکھا ہے؟ سن اے اسرائیل. سن، ان کی توجہ مرکوز کروائی. اور جب ہم لفظ سننے پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا. کیونکہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اوب ادیرے. اوب ادیرے کا مطلب یہ ہے کہ سننا. اور سننا، سن، تابع داری، صرف کانوں سے سننا نہیں بلکہ تابع داری کی بات کی گئی. جو خدا کے تابع رہتا ہے وہی یسوع کے بھی تابع رہے گا. تو یہاں اس نے کہا سن اے اسرائیل، یعنی کہ تابع داری کرو. تابع داری کس میں؟ کہ تم اپنے خداوند خدا کو پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے پیار کر. یہ بات ہے، یہ توجہ، یہ حکم جو ہے یہ بنی اسرائیل کو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے پہنچایا. سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے. پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. یہاں تک عہد عتیق میں یہ حکم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ملا اور اس پر وہ عمل کرتے رہے. لیکن پھر بھی وہ نافرمانی کرتے گئے، نافرمانی کرتے رہے. بہت مرتبہ انہوں نے ایک خدا کی بجائے دوسرے معبود کو بھی بنایا. ساری کہانی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ حکم جو ہے ان پر صادر رہا کہ تم جانو، سن اے اسرائیل کے خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے. ایکتا پر ان کی توجہ. پھر کیا کرنا ہے کہ انہیں پورے دل و جان سے پیار کرنا ہے. وہ جو ایک ہے اسے پورے دل و جان سے پیار کرنا ہے. یہ عہد عتیق میں بار بار تعلیم دی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، بتایا گیا ہے. اس لیے فقی جو ہے یا فقہ جو ہے، یہ فقہ اور فقی جسے کہتے ہیں، فقی اور یہ سار بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فقہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کے ایک ایک نقطے کو جانتا ہے، قضاؤں کو جانتا ہے، قوانین کو جانتا ہے، جو خدا کی طرف سے پہنچے، جو احکامات، جو تعلیمات جو ہے خدا نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ان تک پہنچائی، اس کو جاننے والے کو، پرکھنے والے کو، سمجھنے والے کو، اس کو بیان کرنے والے کو فقہ کہتے ہیں، شریعت دان کہتے ہیں. شریعت دان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ فقیوں میں سے ایک نے یسوع سے پوچھا، آزمانے کے لیے پوچھا کہ یہ کیسی تعلیم دیتا ہے. تو اس نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ اس نے سب سے پہلے حکم کو بیان کیا کہ یہ حکم ہے، سن اے اسرائیل کہ ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے. تو اسے پیار کر، پورے دل و جان سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے پیار کر. جب یسوع نے یہ جواب دیا تو اس کے ساتھ اس نے ایک اور حصہ جوڑا. کیا؟ دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، اپنی مانند پیار کر. تب فقہ نے پھر کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے. اور دوسرا اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا کیا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے. سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل کیا ہے کہ خدا کو پیار کرنا
اور ہمسائے کو پیار کرنا اپنی مانند، یہ سب قربانیوں سے افضل ہے، سب قربانیوں سے، کیونکہ سوختنی قربانی خدا کے لیے اور دوسرے ذبیحے جو وہ بھی خدا کے لیے گزران تھے، لیکن خاندانوں کے ساتھ بانٹتے اور شیئر کرتے۔ تو اس نے کیا کہا، فقہ نے کیا جواب دیا کہ آپ نے خوب کہا اے استاد کہ وہ ایک ہی ہے اور ہم نے اسے پوری طاقت، پوری عقل اور پورے دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور دوسرا اپنے ہمسائے کو پیار کرنا ہے، یہ سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے، سب ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور یسوع خوش ہوا اس کی اس عقل مندی سے کہ اس نے خوب جواب دیا اور اسے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، کیونکہ تو سمجھ چکا ہے کہ خدا کی تعلیم کیا ہے، خدا کے قوانین کیا ہے، خدا کے احکامات کیا ہے، خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے ہماری زندگی میں، تو جان چکا ہے، تو پرکھ چکا ہے، تو سمجھ چکا ہے، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، دور نہیں۔ یہ سب سوختنی قربانیوں سے۔ مسیح میں میرا عزیزو، بہت اچھا ہے کہ ہمیں فراخ دل رہنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس میں اگر پیار نہیں، اس میں اگر احساس نہیں، اس میں اگر خدا کی رضا نہیں، تو پھر یہ بے فائدہ ہے۔ تو اپنی مانند پیار کر، خدا کو پیار کرنا، خدا کو پیار کرنا۔ یہاں انہوں نے کہا، یسوع بھی اسی بات پر زور دیتا ہے، اپنے سارے دل سے، دل 100% پھر یسوع کے لیے اور خدا کے لیے دھڑکنا چاہیے، صرف اس کے لیے۔ یہ ہے پورے دل سے پیار کرنا، 100% صرف کس کے لیے یہ دل ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے، خدا کو پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے پیار کرنا ہے، پورے دل سے، پوری جان سے اور اپنی عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرنا۔ یعنی آسان لفظوں میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہہ دیا کہ کیا کرنا ہے؟ سب کچھ ہمارا رہنا سہنا، سب کچھ ہماری زندگی، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری روح میں صرف اور صرف خدا اور خدا کے احکامات ہونے چاہیے۔ یہ ہے پیار، خدا کو کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے اندر نہ ہو، صرف خدا ہی خدا موجود ہو۔ یہ ہے مکمل طور پر خدا کو پیار کرنا، کلی طور پر خدا کو پیار کرنا، مکمل اور کلی طور پر پیار کرنے کے لیے، یعنی کہ ذہن بھی، دل بھی اور روح بھی جب مل کر جو ہے دھیان و گیان کرتا ہے، تب جا کر ہم خدا کی سے پیار کر پاتے ہیں۔ اور جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو وہ پیار عملی طور پر نظر آنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمسائے سے پیار کیا جائے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کی جائے، جو دکھی ہے ان کے دکھ بانٹے جائیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، تیمارداری کی جائے اور دوسروں کی خدمت کی جائے۔ یہ ہے ہمسائے سے پیار کرنا اور خدا کو پیار کرنا دل و جان سے۔ میں اس پہ ذرا غور کر رہا تھا کہ خدا کو پوری طاقت، پوری عقل، پورے دل و جان سے پیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ صرف اس کا مطلب ہے کہ اسی کو وقت دینا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ روزمرہ زندگی میں اتنے مگن ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی دن بچتا ہے، کون سا؟ اتوار کا دن۔ اتوار کے دن میں بھی 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے میں بھی یہاں بیٹھے کتنے منٹ ہم خدا کو دیتے ہیں؟ ابھی بھی کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں گے، کوئی اور ہی خیال کر رہے ہوں گے، یا کچھ نو نیند آ رہی ہوئے گی۔ 1 ہی گھنٹہ خدا کا، اور اس اندے وچ بھی اسی دال آ لینے، اندے وچ بھی 1 گھنٹہ ہے خدا کے لیے۔ تو یہاں تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ ساری زندگی ہر لمحہ دل و جان سے، پوری عقل، پوری طاقت سے پیار کر خدا کو، یہاں تک خدا کو پیار، یعنی کہ کتنا بڑا
چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہم مکمل طور پر خدا کو پیار کریں. اچھا ہے کہ ہر روز ہم خدا کو، ہر لمحہ خدا کو دیں، کیونکہ آخر تو اسی نے ہمیں نجات دینی ہے، اسی نے ہمیں فضائل دینے ہیں، اسی نے ہمیں زندگی دینی ہے، اسی نے ہمارا خیال رکھنا، کسی اور نے نہیں. پھر دوسرا یہ جو یسوع نے کہا، دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. اپنی مانند پیار کر. اس پہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے میں جو سمجھتا ہوں. اپنی مانند دوسرے ہمسائے کو پیار وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود کو پیار کرنا جانتا ہے. جو اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو بھی پیار نہیں کر سکتا. اپنی مانند، پہلے اپنے آپ کو پیار کرنا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ غصے والا جو ہے نا زہر، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں غصہ جو ہے یہ زہر کی مانند ہے. تو یہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچا کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو مثبت سوچ کو لے کے چلتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو واقعی ہی اپنا خیال کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہوں، اور اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے اور گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. بہت ساری باتیں نا ہمارے ارد گرد ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر واقعی میں اپنے آپ کو پیار کرتا ہوں تو کبھی بھی اپنے آپ کو زہر نہیں دوں گا. اور بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری نشہ ور چیزیں جو ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اس سے نقصان پہنچتا ہے جسم کو، پھر بھی لوگ کرتے ہیں. اپنی مانند پیار کرنے سے مراد اگر واقعی اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وقت کا خیال رکھا جائے گا، دعا کی جائے گی، خدا کے ساتھ چلنا ہوگا، اچھائی کے ساتھ چلنا ہوگا، علمی اور فروتنی کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ڈائبٹک ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، شوگر جسے کہتے ہیں، تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی میٹھا نہیں کھانا. دو باتیں تو لازمی کہتے ہیں، میٹھا نہیں کھانا اور دوسرا ٹینشن نہیں لینی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح. تو جنہوں کیا گیا نا وہ ایہو ہی رج کے کردا ہے سوائے اور کسی چیز دی. ٹینشن بھی رج کے لینی ہے تو کہنا میٹھا کھا لینے تو گولی اور کھا لیں گے ایک. کہہ دیتے کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ کو پیار کرنا تو نہیں ہے نا، کسی اور نے تو نہیں خیال کرنا، خود خیال کرنا نا. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو جو خود کو پیار کرتا ہے، جو خود کی صحت کا خیال رکھتا ہے، جو خود کو قبول کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، تو وہ دوسروں کو بھی قبول کرے گا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے. اگر میں اسے معاف کر سکتا ہوں تو اگر مجھے معافی چاہیے تو مجھے بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم نے اپنے وجود کو، اپنے جسموں کو روح القدس کی ہیکل سمجھ کر اس کا خیال رکھنا ہے، یہ ہے کہ اپنی مانند جو ہے ہمسائے کو پیار کرنا. پہلے خود کو پیار کرنا، خود کا خیال رکھنا. مسیح میں میرے عزیزو، آج کا یہ کلام آپ کو اور مجھے چیلنج کرتا ہے کہ جتنا وقت ہم خدا کو دیتے ہیں کس نیت کے ساتھ دیتے ہیں، کس نیت کے ساتھ ہم دیتے ہیں. کہ صرف ایک دن، ایک گھنٹہ، اتوار کا دن، منگل کو تو بہت سارے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، 10-12 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم منگل کی عبادت ضرور کرتے ہیں. اگر وہ اس میں بھی ہم آہستہ آہستہ، چلو ٹھیک ہے، وقت گزر ہی جائے، آج تو چرچ بھی نہیں پڑھیا، وقت گزر ہی جائے، ہاں 1 گھنٹہ گزر ہی جائے. کیا خیال ہے؟ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے اور میرے لیے سیکھنے کے لیے، کہ اگر ہم نے کسی فنکشن پہ جانا ہو، شادی بیاہ پہ جانا ہو، کتنی تیاریاں کرتے ہیں ہم، کتنی تیاریاں کرتے ہیں. جب 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے،
اور ہو سکتا ہے کہ آئینہ بھی 4-5 مرتبہ یا 10 مرتبہ جانے سے پہلے دیکھ لیں گے. ایسے ہی نا فنکشن پہ جانا ہے نا, تیاری کر رہے ہیں, شاباش, اچھا, میں منع نہیں کر رہا. آیا پاکماس کے لیے بھی میں اتنی توجہ اور اتنی ایمانداری کے ساتھ تیار ہوتی ہوں؟ یہ میسج ہے پاکماس کے لیے. کیا میں وقت سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہوں کہ داخلے کے گیت سے پہلے آ کے میں یہاں بیٹھوں؟ سوچنے کی بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. خدا کو پوری طاقت سے, پوری عقل سے پیار کرنے کی بات ہے. تو کس نیت کے ساتھ؟ اگر 1 گھنٹہ بھی میں خدا کو دیتا ہوں دن میں, تو وہ کیا کس نیت کے ساتھ؟ شوق کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ دیتا ہوں کہ نہیں؟ یہ آج کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ کتنا وقت میں خدا کو دیتا ہوں اور کس نیت کے ساتھ دیتا ہوں. آئیں ان باتوں پر غور و خوض کریں اور آج کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں, تاکہ خدا کے احکامات ہماری زندگی بنے, ہمارے لیے مشعل راہ بنے, بلکہ وہ ہم میں رہے اور اسی کی مرضی پوری ہو. جیسے یسوع نے کہا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں, اور ہم بھی مخصوص کیے گئے, ہم بھی چنے گئے کہ ہم یسوع کی مرضی کو پورا کریں. تو آئیں عزیزو, جو یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے, نیا حکم دیا ہے, کہ نیا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو ویسے ہی پیار کرو. آئیں یسوع کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں.